اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کی اہمیت و افادیت بھی بیان فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، بین واضح روشن دلیلیں اس میں موجود ہے ہدایت کی۔ والفرقان، یہ چھاڑ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو بالکل الگ الگ کر دینے والی، چھاڑ دینے والی کتاب ہے۔ اس کی تفسیرات انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی درس میں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے احکامات و مسائل بیان فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس کا آغاز چاند سے ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے کا آغاز سحری سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ تم سحری میں دیر کرتے رہو گے اور افطار میں جلدی، اس وقت تک کہ خیر پر باقی رہو گے۔ خیر پر باقی رہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کریں گے تو یہ یہود کا طریقہ ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور افطار میں بہت دیر کرتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں جب ہم سحری کرتے تو سحری کرنے کے بعد سے نماز کھڑی ہونے کا، یعنی جو وقفہ ہوتا، اذان جب ہوتی فجر کی تو اذان سے نماز کھڑی ہونے کے وقفے میں 50 آیتیں آدمی تلاوت کر لے، اتنا وقت ہوتا تھا۔ روزے کی حالت، کس شخص کے اوپر روزہ فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ شخص کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا کہ اپنے معصوم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور بلکہ ان کو مسجد نبوی عصر کی نماز کے ٹائم لے کر جاتے اور وہیں رکھتے تاکہ ان کا وقت گزر جائے، اور جب وہ ضد کرتے تو ان کو ان کے کھلینے وغیرہ بنا کر کے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر صحت مند آدمی پر فرض کیا، لیکن بعض حالتوں میں کسی کو چھوٹ ہے اور کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس میں اچھے ہونے کی امید ختم ہو گئی ہو آدمی کو، یعنی بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں اچھے ہونے کی امید ختم ہو جاتی ہے، جیسے ڈائلیسس پہ آدمی چلا گیا، یا شوگر میں آدمی ایسی اسٹیپ پر ہے جہاں اچھے ہونے کے امکانات ختم ہو جائے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے، تو ایسا مریض ایک مسکین کو فدیہ، ایک وقت کا کھانا کھلائے، اس کا فدیہ یہی ہے۔ ایسا مریض آدمی ایسا، یا بڑھاپے کی اس منزل میں چلا گیا ہے جہاں توانائی جسم میں اتنی باقی نہیں ہے کہ آدمی دن بھر کا روزہ رکھ سکے، تو ایسا شخص ہو، اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ مریض اور مسافر، ایک نارمل حالات میں اگر ایک آدمی بیمار پڑتا ہے، کوئی بیماری ہے اس کو، تو بیماری کے ایام میں وہ روزہ چھوڑ دے گے، بعد میں ان دنوں کو کاؤنٹ کر کے، گنتی کر کے ان روزوں کو وہ رکھ لے گے۔ بیمار آدمی، کسی کا آپریشن ہوتا ہے، کوئی اور وجہ سے آدمی بیمار ہوتا ہے، تو ان روزوں کو کاؤنٹ کرنے کے بعد ان کو بعد میں وہ رکھ سکتا ہے، اگلے رمضان تک کے، جو اگلا رمضان آتا ہے اس سے پہلے وہ جب چاہے رکھ لے۔ یہاں بیچ میں ایک حدیث اور بیان کر دوں، ایک اور چیز کہ مرنے کے بعد جو ہے آدمی کو 7 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ 7 چیزیں جو فائدہ پہنچاتی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ روزے وغیرہ باقی ہے فرض ہو، یا اس نے خود ارادہ کیا ہو، اپنے اوپر لازم کر لیا ہو، اور وہ کسی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکا ہے تو اس کی اپنی اولاد اس کی طرف سے وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ یعنی ماں باپ کے اگر کچھ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو ان کے اوپر رکھنا تھا لازم،
تو وہ روزے اگر وہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کا بیٹا یا بیٹی، حدیث میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے بیٹا یا بیٹی، یہ روزے ان کی طرف سے رکھ سکتے ہیں۔ خیر، تو ایسا مریض جو بیمار ہو بعد میں وہ روزے پورا کر لے ہوئے، ایسی خاتون جس کو حیض اور ولادت کا معاملہ ہو، تو اگر وہ حیض کی حالت ہے تو ان حالات میں روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں ان ایام کو وہ گن کر کے پورا کر کے بعد میں اس کو رکھے، یا بچے کی ولادت ہو۔ ایسی خاتون جس کے بچے کو دودھ پلانا پڑ رہا ہے اور دودھ میں کمی ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، تو اس کی بنیاد پر ان روزوں کو وہ چھوڑ کر کے بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہے۔ اور ایسا شخص ہو جو مسافر ہو، سفر میں ہو، تو حالت سفر میں اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے وے۔ بعض مرتبہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ حالت سفر میں بھی آدمی ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ تقوی کی کچھ کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ آدمی کے ثواب دید پر ہے، بعض مرتبہ ایسی گاڑی میسر ہوتی ہے، ایسا سفر ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور آدمی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا ان لوگوں نے چھوڑنے والے پر کوئی طنز نہیں کیا، کوئی تعریض نہیں کی، اور جن لوگوں نے رکھا ان لوگوں نے چھوڑنے والے پر، اور جن لوگوں نے چھوڑا انہوں نے رکھنے والے کو پر کوئی طنز نہیں کیا، کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اب ہمارے یہاں اگر ایک آدمی رکھتا ہے تو اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار کہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ میں تو ایسا، اللہ نے چھوڑ دی ہے، آپ نے رکھ لیا، اللہ نے طاقت دی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ رکھنے والے کے بارے میں تو نہیں چھوڑتا ہوں، میں دوسرے لوگوں کی طنز نہیں کرنا ہے، جیسی سہولت ہے۔ لیکن اگر مسافر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ کے لیے جب نکلے تو باقاعدہ آپ نے سب کے سامنے دوپہر کے وقت تو پیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بڑی تعداد تھی۔ تو حالت سفر میں اگر آدمی کو تکلیف کا وہ ہے، نہیں رکھ سکتا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے بلا وجہ۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، آسانی دینا چاہتا ہے۔ یہ بعد میں وہ روزے پوری کر لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں جس کی اجازت ہے، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، اسی طریقے سے خاتون اگر شوہر تھوڑا سا دماغ کا تیز ہے تو ذائقہ، یعنی ذائقہ صرف زبان کی حد تک کے اس کو چکھ سکتی ہے۔ روزہ پورا کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں جلدی کرتے رہو گے۔ اس سلسلے میں بلا وجہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بالکل صاف حدیث بیان کر رہا ہوں، بالکل صاف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے ایک دوسری روایت جو ہے اس میں ہے کہ ایک صحابی سے کہا ہمارے لیے ستو گھولو۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی بہت وقت باقی ہے، دن کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے لیے ستو گھولو۔ تو وہ صحابی صاحب اترے سواری سے اور پانی میں ستو گول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے سورج چلا جائے، بس ہمارا وقت تو ختم ہو، دن ختم ہو اور رات شروع۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو آپ نے کہا، باقاعدہ آپ حکم دیتے تھے صحابہ میں سے کسی کو کہ فلاں ٹیلے پر جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور جب سورج پیچھے چلا جائے ٹیلے کے، ڈوب جائے، فوراً ہم کو اطلاع کرنا، ہم روزہ افطار کر لیں گے۔ تو بلا وجہ روزہ افطار کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کے وقت تو ایسا ہے کہ زمین کے جس حصے پر آپ کھڑے رہیں گے وہاں سورج کب طلوع ہوگا یہ آپ کو ایگزیکٹ معلوم ہو جائے گا۔ تو جہاں پر شریعت نے احتیاط کے بارے میں نہیں کہا ہے، ہم کو احتیاط نہیں کرنا ہے۔ غروب ہو گیا، غروب ہو گیا، طلوع ہو گیا، طلوع ہو گیا، وہ ایگزیکٹ وقت پر کر لینا چاہیے۔ اگر
کوئی غیر مسلم کمپنی ہے 1 منٹوں کا آدمی کرتا ہے تو ٹھیک، لیکن یہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اس کا کچھ وہ نہیں ہے۔ روزہ افطار کے لیے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کی لذت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو، اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی ثواب میں، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے روزہ افطار کرانا چاہیے، چاہے آدمی 1 کھجور 2 کھجور کسی سے بھی کرا دے وے۔ افطاری کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی افطاری جو ہے کھجور سے کرے اگر میسر ہو، یا پانی سے کرے۔ افطاری ہمارے یہاں کچھ افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں جو سیاسی لیڈران کی طرف سے ہوتی ہے یا ڈپارٹمنٹ وغیرہ کی طرف سے، اس سلسلے میں بہت واضح طور پر یہ بات کسی کا نام لے کر کسی کو ٹارگٹ کرنا یا فتویٰ دینا نہیں ہے، لیکن اگر جائز اور حلال کمائی ہے تو ٹھیک اس میں شرکت کرتا ہے آدمی، اور اگر جائز اور حلال کمائی نہیں ہے، اگر ہماری کچھ مجبوریاں ہیں وہاں جانے کی تو اپنے ساتھ کچھ افطار کا سامان لے کر جائیں، لیکن ان چیزوں سے جو ریا کے طور پر ہوتی ہے، دکھاوا اور مقابلہ آرائی کے لیے ہوتی ہے، اس سے احتیاط کریں۔ خود اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو افطار کرائیں، اپنے احباب کو افطار کرائیں۔ 1 روزہ افطار کرانے کا ثواب پورے روزہ اتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، جلدی کریں اور ان تمام باتوں پر عمل کریں جس پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا عمل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق یہ تمام کے تمام معاملات، تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمیں اخلاص عطا فرما اور روزوں کو جیسا تو نے رکھنے کا حکم دیا اسی طرح رکھنے کی توفیق دے، خوب عبادت کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔